یقیناً پولیس محافظ ہوتی ہے، لیکن بہت سے لوگ یہ سوچتے ہیں ایک دہشت کی علامت بھی ہے بہت سے لوگوں کے لیے، اور اکثر لوگ تو ایف آئی آر کروانے جاتے ہی نہیں، چلے جائیں تو ان کی سنوائی نہیں ہوتی۔ اس طرح کے بہت سارے کیسز آتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں سوشل میڈیا پہ بھی واقعات دیکھتے ہیں۔ پھر بہت سارے ایسے جرائم ہیں جس میں پولیس آفیسرز بھی انوالو ہوتے ہیں، تو ان پر نظر رکھنے کے لیے بھی آیا کوئی اقدام اٹھائے گئے ہیں؟ ان کے حوالے سے بھی کچھ دیکھیں میں بالکل ڈینائی نہیں کروں گا کہ ہم 100% دودھ کے دھلے ہوئے ہیں، ہر محکمے میں ہر جگہ ہوتے ہیں خامیاں خوبیاں ہوتی ہیں، لیکن جب سے یہ انسپیکٹر جنرل ڈاکٹر عثمان انور صاحب آئے ہیں، آپ یقین کریں کہ یہ پولیس فورس وہ رہی ہی نہیں جو پچھلے 75 سال تھی، ٹھیک ہے؟ اچھا، عوام کی بہتری کے لیے اس انسپیکٹر جنرل نے جو کیا ہے، پولیس کے محکمے کے لیے جو کیا ہے، پولیس کے شہداء کے لیے جو کیا ہے، جو پروموشنز کی ہیں، دیٹ آر انپریسیڈنٹس۔ آپ دیکھیں، میں آپ کو ایک چھوٹی سی اگزامپل دیتا ہوں۔ جی، آپ نے ملک سے باہر جانا ہوتا تھا، آپ کو ایک پولیس کریکٹر سرٹیفکیٹ چاہیے ہوتا تھا، ٹھیک ہے، تھانے والے آپ کو 3 مہینے چکر لگواتے تھے اور آخر میں 10 15 20 ہزار روپے لے کے آپ کو دے دیتے تھے۔ ابھی آپ کسی بھی خدمت مرکز میں جائیں، اپنا شناختی کارڈ دیں، آپ کو 15 سے 20 منٹ میں ایئر کنڈیشن ماحول میں ٹھنڈا پانی پلا کے وہ اس طرح کی 14 فیسلٹیز ہیں جو وہاں پہ اویلیبل ہیں۔ آپ نے اپنے سرونٹس کی ویریفیکیشن کرانی ہے، بلڈ گروپ چاہیے، اس طرح کی 14 فیسلٹیز ہیں، ڈرائیونگ لائسنس چاہیے۔ تو اس طرح عوام کی بہتری کے لیے بہت کام کیا گیا۔ دیکھیں، ان آئی جی نے تھانوں کا انفراسٹرکچر، اب پورے پنجاب میں کسی تھانے میں چلے بالکل، یہ بات آپ کو یہ میرے آفس والا ماحول نظر آئے، ایسے مطلب لوگ اپنی شادی کی تصویریں تھانوں میں جا کے بنوا رہے ہیں، لیکن ایٹیچیوڈ میں ابھی وہ چینج نہیں آئی۔ آئی ایڈمٹ اخلاقی ٹریننگ بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے۔ دیکھیں، جب آپ دیکھیں جو ٹریننگ ہوتی ہے وہ کسی بھی انسٹیٹیوٹ کی ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہے۔ یہ جو ہمارے ٹریننگ انسٹیٹیوشنز 3 بڑے ہیں، ایک ملتان میں ہے، ایک یہ لاہور میں، ایک شہالہ میں۔ کسی آئی جی نے پچھلے 75 سالوں میں شاید وہ آئی جی سال 1.5 سال میں ایک دفعہ کسی ٹریننگ انسٹیٹیوٹ میں جاتا ہے۔ مجھے 1.5 سال یہاں پہ ہو گیا اور میرا خیال ہے آئی جی صاحب کم از کم 25 دفعہ چکر لگا چکے ہیں۔ اچھا، وہ اتنا ایمفیسس ہے ان کا، ہی نوز کہ جب ٹریننگ اچھی ہوگی، ان کے ذہنی صحت ٹھیک ہوئے گی، ان کو بار بار یہ بتایا جائے گا۔ دیکھیں نا، میں تو اپنے ٹریننگ سے جاتے وقت صرف ایک ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ کسی بھی رول میں، آپ ایس ایچ او لگے ہوئے ہیں، انچارج انویسٹیگیشن لگے ہوئے ہیں، مرر لگے ہوئے ہیں، ایس ڈی پی او لگے ہوئے ہیں، جہاں بھی لگے ہوئے ہیں، آپ کے پاس جو بھی تھانے میں آئے، آتے ساتھ اس کو میری طرف سے 1 گلاس پانی کا دے دیں، دیٹس اٹ۔ اور میں کوئی ریکوائرمنٹ نہیں ہے میری کہ آپ یہ کریں وہ کریں۔ جب ایک بندہ تھانے دیکھے نا، وہ بندہ جاتا ہے جس کی گاڑی چوری ہوئی ہے، پریشان حال جو پریشان حال ہے، عام بندہ تو نہیں جائے گا۔ بالکل، اس کو ایک گلاس پانی جو ہے نا، یہ اٹ از یور ایٹیچیوڈ، اٹ از ناٹ اے سمپل گلاس آف واٹر۔ جب بندہ پریشان حال تھانے جائے گا، اسے جاتے ساتھ ہی آپ 1 گلاس ٹھنڈا پانی کا دے دیں گے، اس کی 50% تسلی ادھر ہو جائے گی کہ یار میں ٹھیک جگہ پہ ہوں، میری بات سنی جائے گی۔ تو جب آپ آہستہ آہستہ ان کے ٹریننگ کے ذریعے ان کے ایٹیچیوڈ میں تبدیلی لائے گے، دیکھیں یہ گورے نے پولیس بنائی تھی اور اس کا مقصد تھا عوام کو قابو رکھنا۔ ٹھیک ہے، ہم اس آئی جی کی موجودگی میں اس کو پولیس فورس سے پولیس سروس میں چینج کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، وی آر ناٹ ناؤ اے پولیس فورس، وی آر ٹرائنگ ٹو بیکم اے پولیس سروس۔ ہمارا کام ہے لوگوں کی خدمت کرنا۔ اور دیکھیں، یہ جتنی کھلی کچہریاں ہو رہی ہیں، لوگوں کے مسائل موقع پہ حل ہو رہے ہیں، اور مطلب ڈفرینٹ قسم کے آئی ٹی کے سلوشنز۔ میں بالکل اسی طرف آ رہا تھا محبوب صاحب، یہ کھلی کچہری والا جو کانسیپٹ ہے، یہ اس سے بڑی آسانی ہوئی ہے لوگوں کو بہت زیادہ۔ دیکھیں، جو اب کسی نے کسی آر پی او کو یا ڈی پی او کو ملنا ہے تو وہ ہر کسی ڈائریکٹلی ایکسیس ایک ہو گئی، وہ اس کو ڈائریکٹ اسیس نہیں ہے۔ اب ان آئی جی صاحب نے یہ سلسلہ شروع کیا کہ جی آپ لوگ جائیں نا، دیہاتوں میں جائیں، قصبوں میں جائیں، ادھر ادھر جائیں، وہاں پہ کھلی کچہری لگائیں۔ اگر 100 بندہ آتا ہے اور اس میں سے 10 کا بھی مسئلہ حل ہو جاتا ہے تو اٹس اے بگ سکسیس۔ سنوائی تو ہو گئی، ان کا کیس پہنچ گیا۔ اب بالکل صحیح۔ کمپلین سیل کے حوالے سے تھوڑا سا بتائیے کہ فار ایگزامپل جس طرح بھی میں نے آپ سے سوال کیا، اچھے اقدام بھی ہیں یقیناً اور اس طرح کے معاملات بھی ہوتے ہیں، کوئی پولیس کے حوالے سے کسی کے ساتھ کوئی واقعہ ہو جائے، اور یعنی تھانے کا جس طرح آپ نے کلچر بتایا، اکثر ایک ایٹیٹیوڈ اگر ان کو وہ محسوس نہ ہو، کمپلین سیل بھی بنائے گئے تھے، تو اس کے حوالے سے بھی کچھ بتائیے کہ اس پر بھی ایکشن لیا جاتا ہے اور اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ دیکھیں، میں نے جو آپ سے میں شروع میں بات ہم انفارملی کر رہے تھے کہ اوور آل معاشرے میں ڈیٹیریشن بہت آئی ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ ہم نے 1-5 ایک بڑا اچھا رول ماڈل ہے کہ اس پہ لوگ کمپلینٹ کر سکتے ہیں۔ آئی جی کا اپنا کمپلینٹ سیل ہے جس میں آئی جی ہفتے میں 10 12 15 گھنٹے اس کو خود سنتے ہیں ان کمپلینٹس کو، ٹھیک ہے۔ اب ایوریج لاہور میں اگر 1 لاکھ کال آتی ہے 1-5 پہ ڈیلی، تو اس میں سے 85,000 فیک ہوتی ہیں۔ اچھا، 85,000 فیک ہوتی ہیں۔ آپ کون بات کر رہے ہیں، میں بور ہو رہا تھا، آپ مجھ سے گپ شپ لگا سکتی ہیں،
یا میرے گھر میں اس وقت بندہ کوئی نہیں ہے تو آپ ایسے بندے کو تو ویسے اٹھانا چاہیے، تو آپ مجھے ایسے بندے کو تو بلا کے سبق سکھانا چاہیے۔ دیکھیں کہ جو دیکھیں پولیس کیا ہے، پولیس از ریفلیکشن آف سوسائٹی۔ صحیح۔ دیکھیں میں اس وقت ایک سرونگ ڈی آئی جی ہوں، میں کسی کا باپ ہوں، کسی کا بھائی ہوں، کسی کا بیٹا ہوں، میں معاشرے کا حصہ ہوں۔ بالکل بالکل۔ تو جس قسم کا معاشرہ ہوئے گا آپ کی پولیس بھی اسی قسم کی ہوئے گی۔ جیسے جیسے پولیس ٹھیک ہوتی جا رہی ہے معاشرہ بھی ٹھیک ہوتا جائے گا۔ دیکھیے ڈفرینٹ قسم کے ہم انیشیٹوز لے رہے ہیں کہ ہم چاہ رہے ہیں کہ جی ہم پولیس کو ایک پولیس سروس بنائے، پولیس فورس کا جو کانسیپٹ ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور دیکھیں بڑی صاحب بات یہ ہے کہ جو پچھلے 77 سال سے ہو رہا ہے اس کو آپ ایک دن میں چینج نہیں کر سکتے۔ ٹھیک ہے۔ ہم نے دیکھیں جب آپ ارد گرد کا ماحول چینج کر دیں گے، ابھی میں آپ کو ان کا میش دکھاؤں گا، ابھی ان کو باقی فیسلٹیز دکھاؤں گا، جب آپ ان کو بھیڑ بکریوں کی طرح ٹریٹ نہیں کریں گے۔ مثلا میں جب اس کالج میں آیا کسی ایک کمرے میں بھی ایگزاسٹ فین نہیں تھا، اب حبس میں 14 بندے ایک کمرے میں رہ رہے تھے۔ اچھا۔ تو ہم نے کوئی 1300 پلس ایگزاسٹ فین لگائے، پھر ہم نے ایک سرٹن لمٹ کر دی کہ اتنے سے زیادہ ایک کمرے میں نہیں رہیں گے۔ میں جب پہلے دن آیا تو اس میس میں اسٹیل کے گلاس نہیں تھے، ابھی میں آپ کو میس دکھاؤں گا، سینٹرلی ایئر کنڈیشنڈ ہے، بوفے سسٹم ہے، شیشے کی کراکری ہے، ایک رسپیکٹیبل طریقے سے کھانا کھاتے ہیں۔ جب آپ انہیں ٹریٹ کریں گے کہ یو آر اے ہیومن بینگ، تو جب وہ تھانوں میں جائیں گے تو وہ لوگوں کو بھی ایز اے ہیومن یہ بڑا امپورٹنٹ